قرآن کریم کی عظمت کو ہم نے دیکھنا ہے خدا کی عظمت سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت سے، کہ اللہ نے جو اتنے عظیم محبوب حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں عطا فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا انتخاب اپنے اس محبوب کے لیے فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عظمت، قرآن کی عظمت اور صاحب قرآن حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت قرآن کریم خود بول بول کے بار بار بیان فرما رہا ہے۔ بعض ایسے اوصاف ہیں، ایسے کمالات ہیں، ان کمالات کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے اس کلام کو بھی ساتھ رکھا اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ساتھ رکھا۔ مثال کے طور پر سورہ نور کے اندر موجود ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان، اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ زمینوں و آسمانوں کا نور ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ منور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ زمینوں و آسمانوں کو روشن فرمانے والا ہے۔ اب روشن کرنا، نور عطا فرمانا اور خود نور ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اور یہی شان اللہ وحدہ لا شریک کی جو ہے، اس کا اظہار اللہ کے کلام سے بھی ہو رہا ہے، اور کلام کی طرف بھی اللہ وحدہ لا شریک نے نور ہونے کی نسبت فرمائی ہے، کہ فرمایا کہ یہ میرا کلام جو ہے کتاب قرآن کریم، اس کو بھی میں نے نور بنایا ہے، جیسا کہ سورہ اعراف کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اے کائنات والو کہ اس نور کی اتباع کرو جس نور کو میں نے نازل کیا ہے اپنے پیارے پیغمبر حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان بھی نور ہونا ہے، منور کرنا ہے، کہ اللہ تعالیٰ منور فرماتا ہے، روشن فرمانے والا ہے، نور دینے والا ہے، کائنات کو چمکانے والا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم بھی کائنات کو چمکانے والا ہے، جس دل میں آ جائے وہ دل چمک جاتا ہے، جس آنکھ میں قرآن کریم کے جلوے آ جائیں وہ آنکھ روشن ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم کی وساطت سے اللہ وحدہ لا شریک نور ایمان عطا فرما دیتا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے یہ نورانیت والی صفت اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی عطا فرمائی ہے، جیسا کہ سورہ المائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس اللہ سے ایک نور آیا اور کتاب مبین آئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نور فرمایا اور ساتھ کتاب مبین کا ذکر فرمایا، اور دوسری جگہ پر کتاب مبین کو ارشاد فرمایا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، جو نازل کیا ہے میں نے اپنے محبوب پر، یہ جو کتاب ہے قرآن کریم، اس کو بھی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس کو نور بنایا ہے۔ اس کے آگے چلے سورہ حج کے اندر اللہ تعالیٰ کی ایک شان اور ایک عظمت بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ عزیز ہے، اللہ تعالیٰ عزیز ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان بیان کی جا رہی ہے۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہے اور عزیز ہے۔ اور اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے عزیز کا لفظ استعمال فرمایا اور اپنا وصف بیان فرمایا ہے، تو یہی لفظ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے کلام قرآن کریم کے لیے بھی ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، بے شک یہ کتاب قرآن کریم عزیز ہے۔ اور جو شان اللہ نے اپنی کتاب کی بیان فرمائی وہ صاحب کتاب حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی بیان فرمائی ہے۔ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز، اے کائنات والو میں نے تمہیں جو اپنا محبوب عطا فرمایا ہے وہ بھی عزیز ہے۔ اب دیکھیں اس کی جو حقیقت ہے، ماہیت ہے، اس کو تو میرا اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ عزیز ہے خالق ہو کے حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
عزیز ہیں اللہ کی مخلوق ہو کے، اللہ کے محبوب ہو کے، مخلوق میں سے سب سے افضل و اعلیٰ ہو کے اللہ نے اپنے محبوب کو عزیز بنایا ہے۔ اللہ خالق ہو کے عزیز ہے، اور قرآن کریم اللہ کا کلام ہو کے عزیز ہے۔ تو پتہ چلا کہ کلام کی عظمت و شان کلام والے سے ظاہر ہوتی ہے۔ کلام والے کی جو عظمت و شان ہوتی ہے، جتنا وہ اعلیٰ ہوتا ہے اس کی عظمت و شان کے مطابق اس کا کلام بھی عظمت والا ہوتا ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک کا یہ کلام قرآن کریم جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے، اب دیکھیں اللہ بے مثل بے مثال ہے، اور اللہ کا کلام بھی بے مثل بے مثال ہے۔ اللہ نے اپنا کلام جس محبوب کو عطا فرمایا وہ محبوب بھی بے مثل بے مثال ہے۔ کائنات کے اندر نہ خدا کی کوئی مثال ہے، نہ قرآن کی کوئی مثال ہے، نہ صاحب قرآن حضرت محمد مصطفیٰ کی کوئی مثال ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ علی ہے، اعلیٰ ہے، بلند ہے، العظیم وہ عظیم ہے، عظمت والا ہے۔ اب اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ عظیم ہے، تو اس کے کلام کی شان دیکھو، خود قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے سورہ حجر کے اندر وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، قرآن بھی عظیم ہے، اللہ بھی عظیم ہے، قرآن بھی عظیم ہے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کے لیے بھی اس صفت کا انتخاب فرمایا، اس وصف کا انتخاب فرمایا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بھی اس وصف کا موصوف بنایا، فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، خدا بھی عظیم ہے، قرآن بھی عظیم ہے۔ اللہ نے جس پیارے حبیب کو قرآن عطا فرمایا وہ محبوب بھی عظیم ہے۔ اور وصف دیکھے کلام والے کی عظمت سے کلام کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ فرمایا ما غرک بربک الکریم، اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ کریم ہے۔ اسی طرح اللہ کے لیے کریم کا لفظ قرآن کریم میں استعمال ہوا، اللہ کی شان بیان ہوئی، تو یہی کریم والا جو لفظ اور شان ہے یہ قرآن کے لیے بھی بیان ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ کے اندر ارشاد فرمایا انہ لقرآن کریم، جب قرآن کو اللہ نے کریم فرما دیا تو صاحب قرآن حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو اللہ نے قرآن عطا فرمایا انہیں بھی اللہ نے کریم بنا دیا۔ تو قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا سورہ تکویر کے اندر انہ لقول رسول کریم، پتہ چلا کہ خدا کلام والا بھی کریم اور خدا کا کلام قرآن کریم بھی کریم، انہ لقرآن کریم، اور یہ قرآن کریم اللہ نے جس حبیب کو عطا فرمایا وہ حبیب بھی کریم ہے۔ ایک اور وصف دیکھے کلام والے کی عظمت سے کلام کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ کی شان ہے کہ وہ شہید ہے، ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، اس کی عظمت ہے، اس کی شان ہے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، وہ شہید ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے لیے بھی یہ شان اور یہ لفظ استعمال فرمایا، فرمایا وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور جب قرآن کے لیے یہ لفظ بولا تو اپنے محبوب کو بھی یہ عظمت عطا فرمائی، فرمایا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، فرمایا کائنات والو میری شان بھی شہید ہونا ہے اور میرے محبوب کی شان بھی شہید ہونا یعنی گواہ ہونا ہے، اور جو قرآن میرا کلام ہے اور میں نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے اس قرآن کی بھی یہ شان ہے کہ وہ بھی شاہد اور شہید ہے۔ ایک اور حوالہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک بأن اللہ هو الحق، اے کائنات والو سن لو هو الحق، وہ اللہ حق ہے۔ اور قرآن کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ، جب قرآن کے بارے میں ارشاد فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے محبوب حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ شان عطا فرمائی، فرمایا قد جاءکم الرسول بالحق، خدا بھی حق، خدا کا کلام بھی حق، اور صاحب کتاب جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حق۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ هو الحق المبین، اللہ تعالیٰ حق بھی ہے اور مبین ہے، اللہ تعالیٰ مبین ہے۔ اور قرآن کے بارے میں ارشاد فرمایا وقرآن مبین،
خدا بھی مبین، خدا کا کلام بھی مبین، اور مصطفیٰ کے لیے فرمایا انی انا النذیر المبین، اللہ بھی مبین، اللہ کا کلام بھی مبین، اور اللہ کے محبوب حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مبین ہے۔ ایک اور وصف جو اللہ کا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبح اسم ربک الاعلی، اللہ اعلیٰ ہے، اور اس کی کتاب وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ، علی اور اعلیٰ کا ایک ہی معنی ہے، علی کا معنی بھی اعلیٰ اور اعلیٰ کا معنی بھی اعلیٰ۔ قرآن کو بھی اللہ نے اعلیٰ اور علی فرمایا، اور اللہ خود بھی اعلیٰ، اور اپنے محبوب کے لیے فرمایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، خدا بھی اعلیٰ، خدا کا کلام بھی اعلیٰ، کلام لینے والے محمد مصطفیٰ بھی اعلیٰ۔ ایک اور وصف دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی وہ شان ہے، وہی شان قرآن کی ہے، وہی شان حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ وہ شان کیا؟ اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ یہ ساری عظمتیں خود قرآن ہی ارشاد فرما رہا ہے۔ اللہ خود قرآن یہ ساری عظمتیں، اللہ کا کلام اللہ کی عظمت کو بیان کر رہا ہے، مصطفیٰ کی عظمت کو بیان کر رہا ہے، اپنی عظمت و شان کو بیان کر رہا ہے۔ اب اللہ کی ایک اور شان ہے، وہ کیا؟ حتی یحکم اللہ بیننا، اللہ حاکم ہے، اور قرآن کریم کے بارے میں ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُکْمًا عَرَبِيًّا، قرآن بھی حکم حاکم اور اللہ بھی حاکم، اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا، جس کو قرآن عطا فرمایا ہے، فرمایا فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، محبوب جب تیرے پاس آئے تو تم بھی حاکم کی حیثیت سے حاکم ہو کے ان کے مابین فیصلہ فرمایا کرے۔ اور حضور علیہ السلام بھی حاکم ہے، قرآن بھی حاکم ہے، اللہ بھی حاکم ہے۔ یہ عظمت ہے قرآن کریم کی۔ کیوں اتنی عظمت و شان ہے کہ اس کلام والا، قرآن والا جس کا یہ کلام ہے، وہ خدا خود اتنی عظمت و شان کا مالک ہے، اور جس محبوب کو اس نے یہ کلام عطا فرمایا وہ محبوب بھی اتنی عرفہ والا اور عظمت و شان کا مالک محبوب ہے۔ ایک اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان ہے، فرمایا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اللہ غفور ہے اور ذو الرحمہ رحمت والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت والا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، مہربان ہے، کریم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو بھی رحمت بنایا، فرمایا وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ کتاب کیا ہے؟ ہدایت ہے اور رحمت ہے، کن کے لیے؟ اہل ایمان کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو بھی رحمت بنایا ہے تو اپنے محبوب کو تو پھر اس طرح اللہ تعالیٰ نے محبوب کی رحمت کا بیان فرمایا۔ آپ سنیے اور سرشار ہو جائیے اپنے محبوب کے لیے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب سارے جہانوں کے لیے تجھے رحمت بنا کے بھیجا۔ ایک اور اللہ کی عظمت ہے جو خدا کی بھی عظمت ہے، خدا کے کلام کی بھی عظمت ہے، اور خدا کے محبوب کی بھی عظمت ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ تعالیٰ اصدق ہے، اللہ تعالیٰ صادق ہے، اللہ تعالیٰ سچا ہے۔ کائنات کے اندر خدا جیسا سچا کوئی نہیں، اور یہ سچا ہونا اور اصدق ہونا اور تصدیق کرنے والا ہونا اور صادق ہونا، سچائی بیان کرنا اور پھر مصدق ہونا، تصدیق کرنا، یہ ساری عظمت شانیں اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ نے یہ عظمت و شان اپنے کلام کو بھی عطا فرمائی، فرمایا مصدقا لما بین یدیہ، اے کائنات والو یہ قرآن کریم اس کی عظمت و شان تو یہ ہے کہ مصدقاً یہ تصدیق کرنے والی ہے۔ تصدیق وہی کر سکتا ہے جو پہلے تصدیق شدہ ہو کہ جو ہر عیب سے پاک اور صاف ہو، وہ خود سچا ہو، تب وہ سچائی پر تصدیق کرے گا اور اس کو پاس کرے گا۔ قرآن کی یہ عظمت و شان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو دیگر کتب ہیں آسمانی ہے، ان کی سچائی کو بیان کرنے والی ہے، ان کی تصدیق کرنے والی ہے، ان کی مصدق ہے، اور قرآن بھی مصدق ہے۔ صاحب قرآن حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مصدق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، میں نے تمہیں کتاب بھی وہ دی ہے کہ جو تصدیق کرتی ہے، اور کتاب والا محبوب بھی وہی عطا فرمایا ہے جو کتابوں کی بھی اور رسولوں کی بھی تصدیق فرماتا ہے۔ یہ